السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایران نے پہلے تو چیتاونی دی تھی اس خنزیر کو، اس نسل حرام کو، سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ نام بھی لینا وہ گندگی کی علامت ہے، تو اس لیے اس کو 24 گھنٹے پہلے وارننگ بھی دی تھی، وارن بھی کیا تھا۔ اس کے بعد بول دیا تھا کہ میں تیرے اوپر جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے دبو جاؤں گا بھی، روندوں گا بھی۔ اب یہ چیتاونی تو انہیں حقیقت سمجھا، کیونکہ ایران جو بولتا ہے سو کرتا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ وہ تاریخی جنگ بھی یاد ہے ہم کو، جو 8 سال تک 28 ممالک سے اکیلا لڑا انہیں۔ کویت پہ جب عراق قبضہ کیا تھا، وہی ہتھیار سے عراق قبضہ کیا تھا جو کویت دیا تھا، امریکہ دیا تھا، فرانس دیا تھا، انگلینڈ دیا تھا۔ ان سارے کنٹریاں ایک ہی چیز چاہتے تھے کہ ایران کا خاتمہ ہو، اس مرد مجاہد کا خاتمہ ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ 28 ممالک ایک طرف اور ایران اکیلا ایک طرف تھا، یہ تاریخ گواہ ہے۔ اس کے بعد ہار مانا عراق، جب اس کا وزیر اعظم طارق عزیز اور صدر جمہوریہ ان کے امیر العراق مرحوم صدر صدام حسین تھے، لیکن جس طریقے سے ایران نے جو روندا تھا وہ تاریخ گواہ ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ان باتوں کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں، ایران کی طاقت اور ایران کی حقیقت آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایران کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایران کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ یہ سارا عرب ہمارا مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یہ ساری ایک طرف اور ایک اکیلا نہتا ایران ایک طرف۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں ایران کی کوئی ویسی تائید یا ویسی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، ایک سچائی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اس رمضان الکریم، اس مبارک اور برکتوں والے مہینے میں جو ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے بھائیوں نے جو دعائیں کی تھی فلسطین کے لیے، اور اس کو جو بددعائیں دی تھی، وہ دعائیں آپ لوگوں کی قبول ہو گئی۔ وہ بددعائیں جو آپ لوگوں نے ان کو دی تھی وہ قبول ہو گئی۔ حالانکہ امریکہ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ایران کو وارننگ دیا تھا، اگرچہ تو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اگرچہ، تو میں تیرے کو اس کا انجام تیرے کو بھگتنا پڑے گا اور میں تیرے اوپر حملہ کروں گا۔ جیسے ہی یہ کہا اس نے، ایران کھلے طور پہ بول دیا، اگرچہ تو ایک اماں ایک باپ کو پیدا ہوا، اگرچہ تیرا ایک، یعنی میرے الفاظ ویسے ہیں، جملہ تو وہی تھا اس کا، جس طریقے سے انہیں بولا تھا، میں اس کا ترجم کر رہا ہوں۔ بولا میں تیرے نہ باپ سے ڈرتا، نہ تیرے سے ڈرتا، نہ کسی سے ڈرتا، میں برابر 24 گھنٹے میں مار رہا ہوں، روک سکتا تو روک لے، روک سکتا تو روک لے۔ یہ چیز بول کے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی 24 گھنٹے گزرے، اس کے 24 گھنٹے 22 منٹ کے بعد اس نے جس طریقے سے 113 میزائل ایک ساتھ داغے، پورا اسرائیل کا آسمان پورا لال نظر آیا، آگ کے گولے نظر آئے، صرف آنچ ہی آنچ نظر آئی، جو کہ ایک مردانہ طاقت ہے یہ۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ میاں بھائیوں کو چھیڑو مت،
میاں بھائی ایک حد تک برداشت کرتے ہر ظلم کو، جب آواز سے نکل جاتے ہیں تو ایسے ہی دبوچ لیتے ہیں۔ اب ویسے ہی جیسے ہی حملہ کیا ایران نے، جیسے ہی وار شروع کیا اور کھلا بول دیا اس نے یہ 3rd ورلڈ وار ہوگا اور اس کا خمیازہ امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا، یہ کھلے طور پر اس نے چیتاونی دے دی۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو ایران کی سپورٹ میں جو ممالک آئے ہیں، اردن آ چکا ہے، کوریا بول دیا خالی تو اشارہ کر، میرا پرانا حساب کتاب برابر کرتا ہوں میں۔ اب انہیں بچے گا کیسے؟ میرے کو یہ بتاؤ، اب یہ بچتا کیسے اور بچے گا کیسے؟ ابھی دیکھو رات کے کیا اب صبح ہونے والی ہے، 4 بج رہے ہیں خلیج میں تو تقریباً 1:30 بج رہا ہے رات کا، اور ہمارے پاس ہمارے انڈیا میں 4 بج رہے ہیں۔ 4 بجے یہ حالت ہو گئی ہے ادھر، وہاں پہ دن کے 2 نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ اتنی روشنی برپا کر دیا ایران نے، جو کہ الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اس میں فلسطین کی کامیابی تو خیر یقینی نظر آ رہی، کیونکہ یہ ایک حد تک برداشت کیا جاتا، لیکن وہی مرد مجاہد جو سامنے آیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے کوریا بھی صاف کہہ دیا اگرچہ ایران کے اوپر کوئی بھی حملہ کیا تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ایران حق پہ ہے، ایران صحیح ہے، کیونکہ جس طریقے سے فلسطین کی بچوں کی، ضعیفوں کی، ماں اور بہنوں کی جو جانیں جا رہی تھی، اس کا حساب کتاب ہے، اور اس نے بول کر ایک الٹیمیٹم دے کر اس نے یہ حملہ کیا۔ اگرچہ نہیں بول کے مارتا اگرچہ تو بات دوسری تھی، لیکن اس نے ایک مرد کا رول ادا کیا، اس کو کہتے ہیں ایران۔ چلو الحمدللہ رب العالمین۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دیکھو ابھی ماشاءاللہ سحر کا ٹائم قریب ہے بالکل، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی عید الفطر ختم ہوئی ہے، اس کے دوسرے دن ہی ہم کو بہت بڑی ایک عیدی کے طور پر ایک انعام، ایک تحفہ ملا ہے الحمدللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے حق میں دعا کرتے ہیں۔